حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے نوازا۔ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا کرے گا تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے اسے تیری خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، حالانکہ وہ لڑکی ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مریم کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ حضرت مریم کی پرورش نبی زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ وہ بہت عبادت گزار اور پاکدامن تھیں۔ جب زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو وہاں پھل پاتے جو اس موسم کے نہ ہوتے۔ وہ پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ایک دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے اور کہا کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور بولیں کہ میرے پاس تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مریم کے بطن میں آیا۔ جب ان کے لیے ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک دور درخت کے نیچے چلی گئیں۔ دفن کے وقت انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تب ایک آواز آئی کہ غم نہ کرو، نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے اور درخت سے کھجوریں تمہارے لیے گر رہی ہیں، کھاؤ پیو اور دل کو تسکین دو۔ حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا اور قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے حیرت سے کہا کہ اے مریم تم تو بہت نیک خاندان سے ہو، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کوئی جواب نہ دیا اور اشارہ کیا کہ بچے سے بات کرو۔ تب اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مجھے نماز اور ذکر کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا۔ حضرت مریم نے اپنی ساری زندگی پاکیزگی، عبادت اور صبر میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں تمام عورتوں پر فضیلت دی اور ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے عزت و احترام کے ساتھ محفوظ کر دیا۔